السلام علیکم۔ جماعت چہروم، مضمون ریاضی۔ پیارے بچوں، اب ہم سیکھیں گے سبق نمبر 8 وقت کی پیمائش۔ وقت کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے، ایک گھڑی کی مدد سے ہم سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک گھڑی کی تصویر ہے اور ایک لڑکا اس کا مشاہدہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ گھڑی میں 2 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک گھنٹہ سوئی اور دوسری منٹ سوئی۔ گھنٹہ سوئی یہ چھوٹی ہوتی ہے اور منٹ سوئی یہ بڑی ہوتی ہے۔ گھنٹہ سوئی 10 سے 11 کی جانب آتی ہے تب 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور منٹ سوئی 2 سے ہٹ کر جب 3 پر آ جاتی ہے تب 5 منٹ ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 کے درمیان میں 5 چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں، اسے ہم 5 منٹ تصور کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کو 5 کا پہاڑا یاد ہو تب ہم منٹ آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ 2 پر ہے 5 दूनी 10، اس طرح سے اگر 5 پر ہو 5 पंजे 25 ہو جائیں گے، اگر 8 پر ہو 5 8 40 منٹ۔ اس طرح سے ہم منٹ کو گن سکتے ہیں۔ اس تصویر میں گھنٹہ سوئی 10 پر ہے اور منٹ سوئی 2 سے اوپر ہے، اس لیے 10:09 ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے ایک سوال ہے، ذیل کی گھڑیوں میں نظر آنے والا وقت گھنٹے منٹ میں لکھیے۔ آپ کے سامنے ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے اور اس میں سوئیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ منٹ سوئی یہ 10 پر ہے اور گھنٹہ سوئی یہ 1 اور 2 کے درمیان ہے، اس لیے اس گھڑی میں 2:50 ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آگے کی گھڑیوں کا مشاہدہ کریں گے اور نیچے چوکونوں میں کتنے بجے ہیں لکھیں گے اور اپنی ٹیچر کو دکھائیں گے۔ سوال ہے، نیچے دیا ہوا وقت پڑھیے اور دکھائیے کہ سوئیاں کس مقام پر ہوں گی۔ آپ کے سامنے ایک گھڑی کی تصویر ہے اور اس میں نیچے وقت دیکھ کر مناسب سوئیوں کو آپ بنائیں گے پینسل کی مدد سے۔ پیارے بچوں، اب ہم سیکھیں گے سوا، ساڑھے، پونے جیسے لفظوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ 60 منٹ مل کر 1 گھنٹا ہوتا ہے۔ 15 منٹ پاؤ گھنٹے کو ظاہر کریں گے اور 30 منٹ آدھے گھنٹے کو، اسی طرح 45 منٹ پون گھنٹے کو ظاہر کریں گے۔ گھڑی میں 12 کے بعد 1 سے وقت ناپنے کی دوبارہ ابتدا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک گھڑی ہے جس میں گھنٹہ سوئی 1 اور 2 کے درمیان ہے اور منٹ سوئی 3 پر ہے، اس لیے 1:15 ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹہ اور پاؤ گھنٹہ ہوا یعنی 1:15 بجے کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری تصویر میں گھنٹہ سوئی 2 اور 3 کے درمیان ہے اور منٹ سوئی 3 پر ہے، اس لیے 2:15 ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹہ اور پاؤ گھنٹہ ہوا یعنی 2:15 بجے کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے پھر سے ایک گھڑی ہے جس میں 2:30 ہوئے یعنی 2 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ ہوا، اسی کو کہتے ہیں 2:30 بجے ہیں۔ اسی طرح دوسری گھڑی میں 3:30 ہوئے یعنی 3 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ ہوا، اسے کہتے ہیں کہ 3:30 بجے ہیں۔
इसी तरह 4:30, 5:30, 12:30 बजे कहते हैं। आपके सामने जो घड़ी है इसका मुशाहिदा करेंगे। 1:45 हुए, 2 में पाव घंटा कम है यानी 1:45 बजे हैं। इसी तरह दूसरी घड़ी में 12:45 हुए यानी 1:45 बजे हैं। इसी को कहते हैं पौन बजे हैं। इसी तरह 3:45, 4:45, 12:15 बजे कहते हैं। अभी जो हमने सीखा है उस पर एक मश्क दे रहे हैं। आप सवाल पढ़ेंगे, चौकोन और खाली जगह में मुनासिब अदद लिखकर दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम कैलेंडर किस तरह से देखते हैं इसका मुशाहिदा करेंगे। आपके सामने एक कैलेंडर की तस्वीर है। प्यारे बच्चों, बताइए ये कैलेंडर किस महीने का है? हाँ, अगस्त महीने का। कौन से साल का? साल 2014। इस कैलेंडर का आप मुशाहिदा करेंगे। एक जानिब दिन दिए गए हैं और उसके सामने तारीख तरतीबवार दी गई है। इसका मुशाहिदा करेंगे और सवाल के जवाब देंगे और अपने बयास में लिखेंगे। अब हम देखेंगे अरसा गिनना। सवाल है, हुमैरा मई महीने में मामू के गांव गई। 9 से 25 मई तक वो रोजाना तैरने के लिए जाती थी। तब हुमैरा कितने दिन तैरने के लिए जाती थी? ये मालूम करने के लिए कि वो कितने दिन तैरने के लिए जाती थी, हम 9 तारीख से 25 तारीख तक दिन गिनेंगे। 9 तारीख से 25 तारीख तक गिनते हुए हम नुक्ते का निशान बनाएंगे, नीचे तारीख लिखेंगे, या फिर आप अपनी उंगलियों के निशान से भी गिन सकते हैं। 9, 10, 11 इस तरह से 25 तारीख तक कुल 17 दिन होंगे, यानी वो कुल 17 दिन तैरने जाती थी। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे लीप साल यानी क्या। आपके सामने एक कैलेंडर है जो फरवरी महीने का है और ईस्वी सन 2012 का है। इस पर तलबा का मुकालमा आपके सामने है। आपके सामने जो लड़के की तस्वीर है ये मुजीब है। कहता है, सुनो दानिश, इस महीने में तुम्हारी और मेरी दोनों की सालगिरह है। दानिश कहता है, हाँ मुजीब, लेकिन मेरी सालगिरह हर 4 साल बाद आती है। तब मुजीब कहता है, वाह, ये कैसे मुमकिन है? तब दानिश कहता है, मेरी पैदाइश 29 फरवरी को हुई थी। फरवरी महीने में 29 तारीख हर 4 साल में एक बार आती है ना। तब आपा आती है और बच्चों के बहस सुनकर कहती है, क्या हो रहा है? किस बात पर बहस चल रही है? तब मुजीब कहता है, आपा, दानिश कहता है कि फरवरी महीने में हर 4 साल बाद 29 तारीख आती है। ये कैसा होता है? इस पर आपा उन्हें समझाती है, वो जो कहता है वो दुरुस्त है। आमतौर पर जिस साल का अदद 4 से पूरा तकसीम हो जाता है, इस साल के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। ऐसे साल को लीप का साल कहते हैं।
تب مجیب کہتا ہے یعنی 2008-2012 لیپ کے سال تھے اور 2016-2020 لیپ کے سال ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تب آپا کہتی ہے صحیح ہے، لیکن 1900 2000 جیسے سینکڑا سالوں کے بارے میں ذرا الگ اصول ہے۔ جو سینکڑا سال 400 سے پورا تقسیم ہوتا ہے وہ لیپ کا سال ہوتا ہے۔ تب مجیب کہتا ہے اور 2100 400 سے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے وہ لیپ کا سال نہیں ہوگا نا۔ تب آپا کہتی ہے ہاں 2100 2200 لیپ کے سال نہیں ہوں گے، البتہ 2400 لیپ کا سال ہوگا۔ اس پر دانش کہتا ہے پھر لیپ کے سال میں دوسرے کسی سال سے ایک دن زیادہ ہی رہے گا۔ اس پر آپا کہتی ہے ہاں لیپ کا سال 366 دن کا ہوتا ہے، دیگر سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے جو کیلنڈر دکھائی دے رہا ہے 2012 کا ہے، یہ لیپ سال ہے، یہ پورا 4 سے تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں 29 دن ہیں، اور 2012 کا یہ سال 366 دن کا ہوتا ہے اور 2013 کا سال 365 دن کا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس طرح ہمارا مضمون ریاضی کا میقات اول کا نصاب مکمل ہوا۔ آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔